الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگوں، عزیز بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، عنوان کے مطابق تو جماعت کو بھی 75 سال ہوئے ہیں جیسے ہمارا ملک آزادی کا امرت مہوتسو سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جاننے والے تو جانتے ہی ہیں کہ جماعت اسلامی ہند جب بھارت آزاد ہوا تو میں کم از کم ذاتی طور پر یہ احساس رکھتا ہوں کہ ملک کی اور مسلمانوں کی کم نصیبی کہ بھارت منقسم آزاد ہوا۔ اگر وہ تقسیم نہیں ہوتا تو حالات شاید ایسے نہیں ہوتے، نہ ملک کے ہوتے نہ مسلمانوں کے ہوتے۔ ذکر نکل گیا تو میں اس پر 1-2 منٹ لے ہی لیتا ہوں۔ جماعت اسلامی کی بنیاد تو 41 میں پڑی، اور اس کے چند سالوں کے بعد ملک آزاد ہوا اور منقسم آزاد ہوا، وبھاجت ہو کر آزاد ہوا۔ یہ خود ایک مطالعے کا موضوع ہے، اور ایسے بہت سے مطالعے کے موضوعات ہیں، لیکن اس سارے موضوعات یا سارے تقاضوں کا ایک تقاضا وہ ہے جو ہمارے بھائی سلمان نے پیش کیا۔ آپ نے اگر محسوس کیا ہو تو سلمان جو ہے نا، وہ تقریر نہیں کر رہے تھے، اپنے بھاؤ پیش کر رہے تھے، اور بھاؤ کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، تقریر کا تعلق اکثر لفاظی سے ہوتا ہے۔ تو وہ جو کنسرن ہے، وہ کنسرن کا بہت شارٹ جسٹ یہ ہے کہ اب جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے کہ بھارت کی تقسیم کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ حالانکہ تھوڑا سا بھی اگر اس کے ڈیپتھ میں جا کے اس کنسرن کے ساتھ اس کی اسٹڈی کی جائے تو بہت وافر شواہد موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ملک کی تقسیم کا تصور اور بیج مسلمانوں نے نہیں بویا، بلکہ وہ جو ہندوتو نواز کانگریس میں لیڈر تھے، ان لوگوں کی تحریک تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ملک آزادی سے قریب ہے تو آزادی کے بعد سطح کس کے پاس آئے گی، تو غالب گمان رجحان مسلمانوں کے حق میں تھا، کیونکہ اتنے سالوں سے، صدیوں سے ہم مسلمانوں کے زیر حکمرانی رہے، اب پھر ان کے پاس چلے جائیں۔ تو انہوں نے اپنے طور پر جو ایثار کیا، قربانی دی، تو ملک کو اتنے حصے کو انہوں نے کاٹ دیا جہاں مسلمانوں کی غالب آبادی تھی، اور سوچا کہ بقیہ پہ کم از کم ہم ٹھیک سے رہیں گے، اور اسی کی جستجو کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے، اگر وہ تینوں جگہ کے مسلمانوں کو یکجا کر دیں تو تعداد تقریباً 70 کروڑ کے قریب ہو جائے گی۔ یہاں اگر 140 بھی مان لیں اور یہاں کے 20 کم بھی کر دیں تو 120 کے مقابلے میں 70، اور وہ بڑی حد تک ہوموجینئس۔ تو جو لوگ پولیٹیکل ٹیسٹ رکھتے ہیں، ہمارے محمود جناب صاحب وغیرہ، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ تناسب اگر ہو تو سیاست کا دھارا کدھر بہے گا اور سیاست کا رخ کیا ہوگا۔ خیر، یہ ایک بات تو تذکرے میں آئی تو میں نے ایڈ کر دیا، لیکن ہم کو ایسے بہت سی چیزوں کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو۔ وہیں پر ایک بات یہ میں عرض کرنی تھی کہ صاحب، چونکہ 41 میں جماعت کی بنیاد پڑی اور ملک تقسیم ہوا، تو منقسم بھارت میں ہمارے بزرگوں نے جماعت اسلامی ہند کے نام سے ہندوستان کی جماعت اسلامی کو کھڑا رکھا،
جب ملک کی جتنی عمر ہے اتنی جماعت اسلامی ہند کی بھی عمر ہے. تو اتفاق یہ بھی ہے کہ ملک بھی 75 سال سیلیبریٹ کر رہا ہے اور ہم 75 سال کا اپنا اکاؤنٹ لینا چاہتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 75 سال کے حوالے سے ہم تازہ کر دیں کہ کچھ امتیازات اللہ نے جماعت اسلامی ہند کو دیے، اور وہ امتیازات میں جو خصوصیت ہے وہ سب سے بڑی خصوصیت بھارت کی آزادی کے بعد جماعت اسلامی ہند نے ہند کے نام ایڈ کو ہند ایڈ کر کے جماعت اسلامی کے کام کو کنٹینیو کیا، اور بات کو پھر جو بھی جتنی جماعتیں بنی جن جن علاقوں کی وہ اپنے اپنے ملکوں کی انڈیپینڈنٹ جماعتیں ہوئیں. جماعت اسلامی پاکستان ہوئی، جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہوئی، جماعت اسلامی سری لنکا ہوئی، جماعت اسلامی نیپال ہوئی، جماعت اسلامی جموں کشمیر ہوئی. یہ ساری جماعتیں انڈیپینڈنٹ جماعتیں ہیں اور کسی کا ضابطے کا کوئی تعلق، اختیار، پابندی ایک دوسرے پر نہیں ہے. اس میں ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو نئی جنریشن ہے جس نے آزادی کے حالات نہیں دیکھے، وہ بہت سی چیزوں کو ٹھیک سے شاید ایسٹیمیٹ نہ کر سکے، اس لیے کہ تقسیم کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ تقسیم کوئی پلانڈ ایفرٹس نہیں تھے، اور پلانڈ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کے بہت ڈیپ اور بہت میسو یعنی بہت وسیع الاطراف اثرات پڑے، اور کئی جانیں گئی، کئی عصمتیں لوٹیں، کئی کی ملکیتیں گئیں. جو لوگ یہاں سے ادھر چلے گئے ان کی پراپرٹیز چھوڑ کر گئے، اس کو ہر چیز کو اٹھا کر لے، کوئی جا سکتا ہے نہ لا سکتا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوئی، تو وہ حالات جو تھے وہ بہت نفرت کے، تعصب کے، دباؤ کے حالات تھے. اور الحمدللہ جہاں بہت سے بزرگوں نے کام کیا اس میں جماعت اسلامی ہند کا بھی اپنا ایک رول ہے کہ اس نے ملت میں ایک اعتماد اور حوصلے کو پروان چڑھانے کی اپنے بساط بھر کوشش کی. جماعت اسلامی ہند کا، یہ جماعت اسلامی کا ایک خصوصی پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ہے یہ بحث تھی کہ سب ملک آزاد ہوگا تو کون سا نظام ہوگا. کچھ لوگ چونکہ اس وقت کمیونزم کا چرچا تھا، غلبہ تھا، اور دوسری طرف کیپٹلزم تھا، تو یہ دونوں افکار کے درمیان بھارت تھا. اس کا موقع بھی نہیں ہے کہ ہم بھارت کے اس وقت کے کانگریس کے لیڈران کے رجحان پر گفتگو کریں گے، کس کا رجحان کس طرف تھا. لیکن اس کا اثر ملک کے تقریباً جوانوں پر تھا، اور اس وقت چونکہ وہ ساری خلافت موومنٹ اور مسلمانوں کی صورتحال دیگر کو ہو گئی تھی، تو مسلمانوں کا جو نوجوان تھا وہ اس سے بہت زیادہ پربھاوت تھا، متاثر تھا ان افکار سے. تو یہ بہت اسپیشل ٹاپک ہے، اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ اس میں بہت نمایاں طور پر جماعت اسلامی کی کامیابی کو پائیں گے کہ جماعت نے مسلم نوجوانوں میں وہ اعتماد اور وہ ویژن دیا، اور اسلام کو مولانا معظم الرحمن نے اتنے کانفیڈنس سے، اتنے دلائل کے ساتھ، اتنی تکرار کے ساتھ پیش کیا کہ جو جماعت اسلامی کے مخالف ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس وقت کے نوجوانوں کو جدیدیت اور اشتراکیت، کمیونزم اور یہ ماڈرنزم دونوں جو بہا لے جانا چاہتے تھے، اس پر جو بند باندھا ہے وہ جماعت اسلامی ہند کے لٹریچر کی خصوصیت ہے. لٹریچر کیا ہے؟ لٹریچر کی خوبی جماعت اسلامی کے حوالے سے یہ ہے کہ جماعت نے اپنے دستور میں اساس جو ہے وہ قرآن و سنت کو رکھا ہے، اور یہ ایسی اساس ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی فرقہ نہیں بنتا، اس کی بنیاد پر کوئی ایک مسلک
اپنے آپ کو سول نہیں کہہ سکتا. اس لیے جماعت اسلامی ہند ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے ارکان میں وہ اہل حدیث، شافعی، حنفی سب ہوں گے. تو جماعت اسلامی کی خدمات میں ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس نے مسلکی اختلافات سے اٹھ کر دین کی اساس بنا کر اپنے پیغام کو عام کرنے کی جستجو کی. ایک اور امتیاز کا یہ ہے کہ اس نے دین کو روایتی یا صرف تعبدی یعنی عبادات کی حد تک نہیں رکھا، اور رکھنے کا اس کو اختیار تھا بھی نہیں. اس لیے کہ جس دین کو ہم ریفر کرتے ہیں تو دین کی اصل وہ تو قرآن ہے. سنت جو ہے اس کی عملی تعبیر ہے. جیسا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. تو سنت تو اس قرآن کی تفسیر ہے، مجسم تفسیر ہے. اصل جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی مسلمان اس سے ڈیفر کر نہیں سکتا، اس بنیاد کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور جماعت اسلامی نے جو ہے اسی کو جب اساس بنایا تو دہائیوں تک اگر کہیں کوئی قرآن کا درس ہوتا، قرآن فہمی کی کلاسز ہوتی، تو لوگ کہتے کہ جماعت اسلامی کا ہے. تو قرآن جو ہے جماعت اسلامی کی بنیادی شناخت بنی. اس شناخت کے ساتھ پھر اس نے جس چیز کو اخذ کیا سیرت سے، اور وہ بہت ضروری تقاضے ہیں ہر وقت، اور آج کے حالات میں تو زیادہ ہے، کہ ہم کچھ روٹین کی دینی ایکٹیویٹیز سے اٹھ کر اسلام کو نظام حیات سمجھیں. اس لیے کہ اللہ نے خلیفہ اس زمین پر بنا کر بھیجا ہے، اور اس نظام کو اگر ہم نظام مانتے ہیں تو نظام کے قیام کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو. اس لیے سیکولرزم کو بھی ہم اسی آئینے سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہر ایک کا مذہب ہوگا، لا مذہبیت نہیں ہوگی. اور ہمارے پاس ہر چیز کے بارے میں یہ ہمارا کانفیڈنس ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین حل اگر کسی چیز کا اگر ہو سکتا ہے تو وہ اسلام میں ہے. کمزوریوں کی طرف ہم بات کو آتے ہیں جو ملت کو لاحق ہیں، لیکن ہم کچھ خصوصیات کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا موضوع چونکہ آپ نے خدمات ہی دیا ہے، لیکن خدمات کے بعد میں کچھ وقت اپنے احتساب اور تقاضوں پر لگانا چاہتا ہوں. اس میں جماعت اسلامی کے امتیاز میں ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ ایک ایسی تنظیم ہے، ملک کی واحد تنظیم ہے اس پہلو سے کہ وہ تنظیم ہے. اس نے اپنے جماعت کو اس طریقے سے منظم کیا کہ اس کا اور ملک بھر میں اس کو پھیلایا کہ کسی کونے میں ملک کے اگر دہلی سے سرکولر نکلتا ہے تو کنیا کماری سے لے کر اوپر شمال تک چلے جائیں تو ایک سرکولر پر یکساں طور پر جماعت اسلامی حرکت میں آتی ہے. یہ نظام شاید ہی کسی کے پاس ہو. اس میں یہ امتیازی صلاحیت ہے، یہ امتیازی خصوصیت ہے، اور اس کی کا تقاضا ہے. اس ٹول پر تھوڑا سا میں 1-2 منٹ رک کر بات کر لیتا ہوں. آپ دیکھیں کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھیڑ نے کوئی بڑا کام کیا ہو. تاریخ شاہد ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں، صلاحیت والے ہوتے ہیں، ویژن والے ہوتے ہیں، پروگرام رکھتے ہیں، تنظیم رکھتے ہیں، کیڈر بنتا ہے، اور وہ تھوڑا سا کیڈر جو ہے بڑی قوت پر غالب آ جاتا ہے. سنگھ کیا ہے؟ سنگھ کا بنیادی کیڈر اگر آپ دیکھیں گے کاسٹ پوائنٹ آف ویو سے تو سب جانتے ہیں کہ برہمنیکل ڈومینیشن کی آرگنائزیشن ہے. لیکن برہمنس کو اس پہلو سے ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ ہوں گے آپ کہیں 2% کہیں 3% کہیں، لیکن ٹیلنٹ، ویژن اور اس کا اپلیکیشن اور اس کی صلاحیت، تو جن لوگوں کو ان سے شکایت ہے وہ سب ان کے زیر تسلط ہے. آپ یہود کو دیکھ لیجئے، آپ یہود کو دیکھ لیجئے. آج یہ سارے اتنے مسلم ممالک بیٹھے ہوئے ہیں. ریسنٹلی میرے مطالعے میں یہ بات آئی کہ ترکی جو ہے یہودیوں کو شہریت آفر کر رہا ہے، ویزا نہیں، شہریت آفر کر رہا ہے. اگر کوئی آنا چاہے تو ہم اس کو شہریت دیں گے. کیوں؟ تھوڑا لگانا پڑتا ہے.
استعمال کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ استعمال کی عادت نہیں رہی. ایک طرف کہتے ہیں کہ صاحب حصول علم کے لیے حکمت جہاں سے ملے، ہمارے علماء کی بہت کامن پیشکش ہے حدیث کی کہ حکمت مومن کی میراث ہے، کہیں سے ملے. یہود سے ملے گی یہود سے لیں گے، ہنود سے ملے گی ہنود سے لیں گے، دلتوں سے ملے گی دلتوں سے لیں گے، عیسائیوں سے ملتی ہے عیسائیوں سے لیں گے. حکمت اللہ کہتا ہے. اس لیے اگر آپ کو ڈیولپ ہونا ہے، نیشن کو ڈیولپ کرنا ہے، تو آپ کو ٹیلنٹ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا. وہ ٹیلنٹ ریکگنائز ہوا. یہاں نوعیت یہ ہے کہ میں راست ٹاپک پر اگر آؤں تو میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور چلیے جائزے کی طرف اس پر آ جاتے ہیں کہ ہم کو بھی 75 سال ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی کتنی ہے؟ 90 زندگی، 23 سالہ. ہم تحریک کی زندگی کاؤنٹ کر رہے ہیں 75 سالہ. ایگزیکٹلی ہم اس کو کاپی نہیں کر سکتے، اور اسے جو ہے ایسے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کچھ کر سکتے ہیں. 23 سال میں ایک شخص اٹھتا ہے، تنہا اٹھتا ہے، اور تنہا اٹھنے کے بعد چند لوگوں کو تیار کرتا ہے. لیکن وہ چند لوگ جو ہے جس ویژن کے ساتھ، جس کریکٹر کے ساتھ، جس کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو مدینہ آنے کے بعد وہ جو میثاق ہوا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ ڈیٹیل لکھی ہے کہ مدینہ کی اس وقت کی آبادی تقریباً 10,000 تھی، اور 10,000 میں بھی 5,500 تو یہودی تھے. 10 میں 5,500 یہودی تھے. ظاہر ہے کہ ویل آرگنائز تھے، ایجوکیٹڈ تھے، پراسپیرس تھے، لیکن کمزوری وہیں تھی جہاں آج ہے ہمارے پاس بھی. بہت متفرق تھے، ایک دوسرے سے بنتی نہیں تھی. غرض یہ ہے کہ 10,000 میں اس میثاق کے مطابق لیڈ کس نے کیا؟ لیڈ جو کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو مسلمان کتنے تھے؟ مسلمان جو ہے 10,000 میں بڑی مشکل سے 500 تھے. آپ سوشل انجینئرنگ کو یہاں سے ٹیک اپ کرنا پڑے گا آپ کو. آپ یہاں پر 20 کروڑ رہ کر اپنی حیثیت نہیں سمجھ سکتے. جس کو خود کی حیثیت کا اقرار نہیں ہے اس کو دوسرے کیا عزت دیں گے؟ جس کو خود کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے وہ کان میں پڑے پڑے اپنے آپ کو کوئلہ سمجھ رہا ہے. ان کوئلوں میں جو ہیرا ہے وہ اپنے کو ہیرا سمجھ ہی نہیں رہا ہے. تو نوعیت یہ ہے کہ اس کا جوہر وہ ویژن ہے، اس کا جوہر وہ کیڈر ہے، اس کا جوہر وہ سنگٹھن ہے، اور یہ جماعت اسلامی ہے. اس کے پاس آرگنائزیشن ہے الحمدللہ، اس کے پاس کمیٹڈ کیڈر ہے. میں جماعت کے کارکن کی حیثیت سے میں جماعت کے کیڈر کو جتنی عزت دیتا ہوں اتنی لیڈر کو کم دے پاتا ہوں. اس لیے کہ کیڈر میں جو اسٹرینتھ ہے نا وہ بہت غیر معمولی ہے. جب یہ موبلائز ہو جائے گا نا تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ اتنا بڑا آرگنائزیشن سیٹ اپ کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس نہیں ہے. کسی چیز کو کھڑا کرنا ہو، ٹیک اپ کرنا ہو تو جماعت کے اس امتیاز کے ساتھ اور امتیازات کو کچھ میں تیزی سے گزار دیتا ہوں. اس میں اس کی خصوصیت جو ہے وہ دین کی ان بنیادی لٹریچر کی اشاعت ہے، کئی زبانوں میں اشاعت ہے. اس کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے جہاں لٹریچر پر، ترجموں پر، دعوت پر زور دیا، اس نے دعوت کو اپنا ترجیحی ایجنڈا تنظیمی طور پر بنایا. میں نے سوچ کر کہا کہ تنظیمی طور پر بنایا، ابھی ارکان و کارکنان نے نہیں بنایا، جیسا سلمان اپنے کنسرن سے کہہ رہے تھے. اگر آپ اپنے کنسرن سے سوچ لیجئے نا، ابھی ایک بحث چلی اور سرسنگ چالک بھاگوت جی نے کہا کہ کافر کہنا بند کرو. کافر کیسے کہتے ہو؟ درمیان بحث ہونے لگی. اب کافر اس کو کہیں گے جب کوئی انکار کرتا ہو، جو انکار کر رہا ہو. انکار کا مرحلہ نہیں لائے نا. اگر دعوت اتنی عام ہو جاتی اور اس کے بعد لوگ کہتے کہ نہیں مانتے، تب تو آپ کہتے ہیں انکار کر رہے ہیں. یہ انکاری کو کہتے ہیں کافر.
گالی نہیں ہے، سیدھا ہر زبان کے ہر بھاشا کی ہر زبان کی ٹرمنالوجی ہوتی ہے. تو ایک ماننے والا ہے، ایک انکار کرنے والا ہے. ماننے والا مسلم ہے، نہیں ماننے والا کافر ہے. جیسا میں کہوں کہ یہ مسلم ہے وہ ہندو ہے، وہ ہندو کہے کہ یہ ہندو نہیں ہے یہ مسلم ہے، ہر ایک کی شناخت ہوگی. لیکن یہ جو کافر کا لفظ ہے یہ ایک پروسیس کے بعد آئے گا. حالانکہ جماعت اسلامی نے دعوت کو ترجیح قرار دیا، اس سے پہلے تو ملت میں ملت کی اصلاح کو دعوت کا نام دیا جاتا تھا. اب کچھ لوگوں نے اس کو دعوت کہا. لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ لٹریچر کے ساتھ، اس کے ساتھ کیڈر کے ساتھ، کیڈر کی تربیت کے ساتھ جماعت اسلامی نے میڈیا پر بھی کنسنٹریٹ کیا. اور کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں اس کا میڈیا نہ ہو. یہ سوشل میڈیا نہیں کہہ رہا ہوں میں. اور کچھ جگہ ایسا بھی ہے جس میں کہ ان کے پاس چینل بھی ہے، اور بہت اچھے اسٹینڈرڈ کا چینل ہے. اس میں اس کے اپنے ادارے ہیں. اس کے امتیاز میں ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس نے تعلیم کا جو کنسیپٹ دیا وہ تعلیم کی سنویت کی اس نے مخالفت کی، یعنی کہ یہ دینی تعلیم ہے یا عصری تعلیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور نہیں دیا تھا. جہاں یہ دینی تعلیم کا تصور آیا اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اس کا تاریخی پس منظر ہے. اور جن لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی ان کی زندگیوں کو پڑھیے، وہ اپنے زمانے کے لیڈرز ہیں. یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ آزادی کے وقت جو قربانیاں دی گئی آزادی کے لیے علماء نے دی تھی، تو پولیٹیکل قربانی تو وہ دے گا جو پولیٹیشین ہے. اور اس وقت کے علماء جو ہے ڈھیروں علماء اپنے وقت کے سیاست دان تھے اور سیاسی تحریک چلا رہے تھے، اور سیاسی تحریک کے پاداش میں ان کو سولی دی گئی، انہیں پھانسی دی گئی. لیکن جب حالات ایسے آ گئے 1857 کے اور دباؤ بہت بڑا جس میں دینی تعلیم کا دینا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے حکمتاً پھر اس کو یہ کیا کہ ہم اپنی چیزوں کو ہم پروٹیکٹ کرنے کے لیے دینی تعلیم کا سسٹم شروع کر رہے ہیں. جیسا آج تھریٹ ہے، آج تھریٹ یہ ہے کہ این ای پی جو ہے کسی بھی دھارمک ایجوکیشن کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. پہلے آلٹرنیٹیو ایجوکیشن کے نام پر چیز پائی جاتی تھی، اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نو آلٹرنیٹ ایجوکیشن سسٹم، آئیدر گمپاز اور پاٹھشالاز اور مدرساز، کوئی کسی کو اجازت نہیں. ایسے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ وہ لڑائی تو لڑیں گے لیکن تعلیم کے سلسلے کو منقطع نہیں کریں گے، اور بیسک ایجوکیشن کے لیے اپنا الگ سیٹ اپ شروع کریں گے، چاہے وہ سبینہ ہو، سبائی ہو، شبینہ ہو. حالات کے تحت جو ایکٹیویٹی ڈیزائیڈ ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہی اس کا الٹیمیٹ شیپ ہے اس کا. تو تھی جماعت اسلامی نے یہ کہا کہ صاحب چیزیں ہمارے جتنے علماء ہیں، آج بھی یورپ ان علماء کو ریکگنائز کرنے کے لیے، امریکہ ان علماء کو ریکگنائز کرنے کے لیے مجبور ہے کہ جہاں انہوں نے علم کو لا کر چھوڑا تھا اس سے آگے یورپ اور امریکہ بڑھا نہیں سکا. آج بھی آئی ٹی میں جو گنت یا میتھ یا ریاضی کام کرتا ہے وہ الخوارزمی کا کام کرتا ہے، اور اسی الخوارزمی کا بگڑا ہوا تلفظ الگوریتھم ہے. اور آئی ٹی کی اساس جس ریاضی پر ہے وہ الگوریتھم ہے. ان علماء کو دیکھیے وہ ایسی باجوباؤ دستار لگیں گے چاہے وہ ریاضی داں ہوں. تو ہم نے اس پہلو سے کل بھی اور آج بھی اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ تعلیم کی سنویت کے ہم قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2-4 منٹ میں آخر میں ختم کر دیتا ہوں. خدمات سے ہٹ کر ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں جو کوشش کی اور کنکلوڈ کیا، تو میں نے اس سے پہلے بھی ریفرنس دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پیش کیا تھا وہ پیغام یہ پیش کیا تھا کہ لوگوں اس تصور کو سمجھ لو، اس دین کو سمجھو. اس دین کو سمجھو اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے، مسلمانوں کا دین نہیں ہے، مسلمانوں کا اجارہ نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے ساری مانوتا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. تو جس چیز کو ابھرنے اور ابھارنے کی ضرورت ہے وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا انسانیت کے لیے، ملک کے لیے خیر خواہ ہونا ہے. جو تصویر ان کی بننی چاہیے ان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. آج ہمارے رویے اور باوجود 75 سال کے اب بھی بھارت اسلامو فوبک ہے.
لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے، لوگ مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے. وہاں تو 23 سال میں اسٹیٹ بن گئی. یہاں اسٹیٹ نہیں، تعارف تو پازیٹیو ہو جائے، تعارف ایسا ہو کہ یہ ملک کی ضرورت ہے، یہ انسانیت کی ضرورت ہے. اپروچ بدلنا پڑے گا. وقت میرا ختم ہوا، صرف ایک ہی مثال دے کے میں ختم کرتا ہوں. اب ریسنٹ ایشو ہمارے سامنے ہے یو سی سی کا، یونیفارم سول کوڈ. یعنی سب کے دھرموں کا ایک کامن کوڈ ہو جائے. کوئی دھرم اپنے دھرم میں انٹرفیئرنس ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو ساری سول ذمہ داری مسلمان کیوں لے لیں؟ وہی کیوں سڑکوں پر آئیں؟ معقول بات تو یہ ہے کہ اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا آئیڈیا پیش کیجئے، ہم اپنا آئیڈیا پیش کرتے ہیں. اور پرسنل لاس کے جتنے عناوین ہیں ان عناوین پر ہمارے پاس کیا تعلیمات ہیں؟ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ انسانیت کا بہترین سولوشن ہے تو کانفیڈنس کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ہم کو اپنا کوڈ پیش کرنا چاہیے. اور دیگر مذاہب کو انوائٹ کرنا چاہیے کہ سکھ کیا پیش کرتے ہیں، جین کیا پیش کرتے ہیں، بودھ کیا پیش کرتے ہیں، عیسائی کیا پیش کرتے ہیں، پارسی کیا پیش کرتے ہیں. سب کا دیش ہے، آئیے بیٹھ کر بات کریں. لیکن پرابلم وہیں آتا ہے کہ خیر خواہی کی بجائے اپنے مذہب کا تحفظ، تشخص، اپنا وجود، ایک ایسی چیز جیسے کہ ہم الگ آپ الگ، تو سوچ کی یہ وسعت آ کر محدود ہو جاتی ہے. تو ایسے کئی محاذ ہیں جن کو ہم کو پرو ایکٹیو ہو کر پازیٹیولی ایسے ورک آؤٹ کرنا چاہیے کہ وہ کل ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے جیسے بن گئے، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے کچھ اور مسائل ہو. اس لیے جستجو اس کی کرنا چاہیے کہ جب اتنا اچھا سیٹ اپ ہے، اتنی اچھی آرگنائزیشن ہے، تو اس کو اتنا ویل پلانڈ آرگنائزڈ طریقے سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ اسلام کو لوگ نفرت سے دیکھنے کی بجائے ایک مطالبہ اور ایک تقاضے کے طور پر دیکھیں. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح توفیق اور سمجھ بخشے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.